بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ان قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ ناظرین، اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تم پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کے اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچے دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ بستری کی جاتی ہے، اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے جسم میں درد ہوتی ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت ان عورتوں کی جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شکایات ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے، اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی ہے یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا۔ آخر میں ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین،
صرف عورتیں ہی میں بانجھپن نہیں ہوتا، مرد بھی بانجھپن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھپن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔